بنانے میں بہت دیر لگی، اس شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، آئے کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، قبر بنانے میں بہت دیر لگی، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قاسم سے کہا مولا نے، آئے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، قبر بنانے میں بہت دیر لگی، اور شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، آئے لاش اکبر کے اٹھانے میں بہت دیر لگی، قبر
الفاتحة. کہ شیطان تمہارے عمل کو مضیع
مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن، یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ گریہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ شیطان ان کے عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بظاہر وہ چھوٹا سا عمل انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پتہ یہ چلا کہ گریہ کرنا یہ سنت خدا ہے، مصیبت پہ گریہ نہ کرنا یہ سنت شیطان ہے۔ سلام علیکم۔ بھائی کربلا سے بڑھ کے مصیبت کیا ہو؟ کربلا سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی جتنی بڑی مصیبت قرآن ہے، کربلا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ گریہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اچھا دل سخت کیوں ہو چکے ہیں؟ چونکہ شیطان ان کے عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ چھوٹا سا عمل انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا، اور ہمارے 5 مہینے سے کبھی سمجھنے کے لیے بہت بڑے مولائی ہو گئے۔ 2 وقت کسی کو مدد کر دیا، سمجھنے کے ہم بہت بڑے مولائی ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو سمجھنے لگے کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں شیطان ان کی عمل کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے، بلکہ بارگاہ معبود میں عبادات کرتے چلے جاؤ اور شکر کا سجدہ بڑھاتے چلے جاؤ کہ پروردگار تو نے اتنا حوصلہ دیا کہ میں عبادت کے لائق بن سکا۔ سارا اب اس عمل کا نتیجہ جو شیطان مزین کر کے پیش کر رہا ہے، ہم چھوٹا سا عمل انجام دیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ، تو یہ شیطان کا نتیجہ ہے۔ توجہ چاہیے، کبھی بھی راہ خدا میں کوئی عمل کرنا تو اسے بڑا عمل نہ سمجھنا، بس یہ دعا سمجھ کرنا کہ پروردگار ہم نے جو قبول کیا ہے اس کو تیری رضا کی ضرورت ہے، تیری رضا مل جائے گی۔ اگر جو شیطان عمل مزین کر کے پیش کرتا ہے تو اب لا الہ الا اللہ کہنے والے میں 2 طرح کے افراد ہوئے۔ توجہ چاہیے، 2 طرح کے افراد شیطان کے عمل کے نتیجے میں 2 طرح کے افراد پیدا ہوئے۔ ایک وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے لیے حضرت کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی مریض کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اہل بیت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں۔ توجہ چاہیے، صرف اللہ ممکن ہے۔ توجہ چاہیے، ایک گروہ یہ ہے، بہرحال اس گروہ سے میرا موضوع بحث نہیں ہے چونکہ یہ بیماری ہمارے اندر نہیں ہے۔ توجہ چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی ہے اہل بیت اور محمد سے۔ ہم نے جاننا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ نے اپنے کو پہچانا ہے اہل بیت کے ذریعے۔ اب خود پروردگار نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان نور ظاہر مبارکہ کو ظاہر کیا، اور وہ ہم اس گروہ میں نہیں ہیں جو اس گروہ میں ہے۔ اس گروہ کے لیے صرف اتنا کہتے مفادات جناب ہمارے کی کتاب ہے، غالباً فارسی والے میں اردو میں پتہ نہیں یہ روایت ہے نہیں، فارسی والے میں میں نے روایت دیکھی ہے، یہ سننا ہے صرف اللہ اور سے ایسے بڑی بیماری ہو گئی ہمارے سفر معاشرے میں، حضور اللہ سے اہل بیت سے نہیں مانیے، اللہ سے وسیلہ بنائیے۔ اور میں ہر روز میں مفاد جناب میں فارسی والی اس میں روایت نقل کی گئی ہے۔ توجہ چاہیے، اعمال کی کتاب ہے، سارے اعمال مفاد جناب میں لکھے ہیں۔ حاجی علی بغدادی، آئے بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے عالم ہیں، حاجی علی بغدادی سے امام زمانہ کی ملاقات ہوئی۔ حاجی علی بغدادی سے ملاقات ہوئی۔ ایک دن ملاقات ہوئی، چند مسائل پوچھے، اس مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ مولا میرے یہاں ایک خطیب ہے، ذاکر ہے، ایک مقرر ہے
جو اکثر اپنی خلافت میں یہ پڑھتا ہے کہ اگر کوئی شخص 70 سال اور 70 سال باقیانہ حج کرتا ہے، 70 سال پیدل ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جائے، 70 سال باقیانہ حج کرتا ہے، 70 سال نماز شب تک کا پابند، 70 سال باقیانہ حج کرے، 70 سال تک نماز شب کا پابند ہو، ساری عبادتیں انجام دیتا اور حالت احرام میں مر جائے۔ حالت احرام کے بارے میں روایت ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے احرام کا لباس پہنتا ہے تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کر کے ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ 70 سال باقیاتہ ہے، 70 سال روزہ رکھتا ہوگا، 70 سال نماز شب کا پابند ہو، مولا کے یہاں حدیث کہتا ہے اور اگر اس حالت میں حالت احرام میں پڑ جائے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کے سارے عمل سارے عمل بیکار ہیں۔ مولا یہ عجیب سا لگتا ہے، 70 سال کا بیٹا کر رہا ہے، 70 سال نمازیں پڑھ رہا ہے، 70 سال روزہ رکھتا ہے، ساری عبادت بھی کر رہا ہے، اور اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو اس کے اعمال کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ امام نے کہا بے شک میرا مذاکر صحیح کرتا ہے، اس لیے کہ وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن مجھے عبادت نہیں پائی جاتی۔ پہلا کہ تو یہ ہے کہ حضرت کتاب اللہ علیہ اللہ کی کتاب کرتی ہے، ہمیں کسی وارث کی ضرورت نہیں، اس پہ زیادہ موضوع ہے۔ دوسرا گروہ ہمارے اندر پیدا ہو گئے اور وہ کیا کہ صرف اہل بیت کافی ہیں، اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ میرے بھائی ممبر سے پڑھ بھی رہے ہیں کہ نمازیں جتنی پڑھنی تھی وہ امام حسین پڑھ گئے، ہمیں صرف حسین سنتا۔ دوسرا گروہ یہ ہے، توجہ چاہیے، دوسرا گروہ کون ہے؟ وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم سے اہل بیت کرتے رہتے، عمل کی ضرورت نہیں، واجب کے چکر میں، حرام کے چکر میں، مستحب کے چکر میں، مباح کے چکر میں، جائز کے چکر میں، ناجائز کے چکر میں، یہ سب نہیں ہے، بس اللہ اہل بیت کرے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توجہ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک حدیث قدسی کی روایت سن لیجیے، ایک اصول کافی کی روایت سنا کہ وقت مسائل اور حدیث قدسی کی روایت ہے، جب پروردگار عالم سے حدیث قدسی کیا ہے؟ کلام اللہ کا الفاظ محمد کی ہو، اس کو حدیث قدسی کہا ہے۔ حدیث قدسی میں جب سوال کیا گیا تو پروردگار کس سے راضی ہے، تیرا محب کون ہے؟ تو پروردگار حدیث قدسی میں جواب دے رہا ہے کہ جس کے دل میں ہمارے بنائے ہوئے اولیاء کی محبت ہو وہ میرا محب۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، توجہ کرتا، کیا کہا؟ جس کے دل میں ہمارے بنائے ہوئے اولیاء کا عقیدہ ہو اور اولیاء پر عمل ہو وہ میرا محب ہے۔ یہی سوال صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا، مولا آپ کا محب کون؟ مولا آپ کا چاہنے والا کون؟ اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی میں کہ اگر ساری عبادتیں کرتا رہے اور دل میں اہل بیت کی محبت رہی، دل میں ہمارے اولیاء کی محبت رہی تو نے کہا ہمارا محب نہیں۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا آپ کا محب کون ہے؟ امام نے فرمایا فمن اطاع اللہ فهو لنا محب۔ اللہ اکبر، فمن اطاع اللہ فهو لنا محب، فمن عصى اللہ فهو لنا عدو۔
کہ جس کے جو عطا کے پروردگار کرتا نظر آئے وہ میرا محب ہے، جو معصیت کے پروردگار کرے گا وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا اگر ہمارے نمائندے کی محبت ہے تو میرا محب۔ اہل بیت نے کیا کہا اگر اللہ کی اطاعت ہے تو میرا محب، اللہ کی معصیت کر رہا ہے تو میرا دشمن۔ کیا اللہ اور اہل بیت میں محلہ اختلاف ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اہل بیت والا وہ میرا محب، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ والا وہ میرا محب۔ کیا دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا؟ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ کیا نہیں وہ دین بنانے والا ہے، یہ دین پھیلانے والا ہے؟ دونوں میں اختلاف نہیں ہے بلکہ عین اتحاد ہے، یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے اہل بیت کو سمجھو، اہل بیت بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کو سمجھو، یعنی پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے، اہل بیت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عبادت ہو لیکن اہل بیت کے سائے میں ہو۔ اب جو عبادات اہل بیت کے سائے میں ہوگی وہ پوری کردگار ان ہزاروں لیٹر سے بہتر ہوگی جو بغیر اہل بیت کی محبت کی ہوگی۔ اصول کافی یہ روایت اور ربط مسئلہ۔ ایک شخص آیا ہمارے یہاں جہاں مومنین کی علامت بیان کی گئی ہے، مومنین کی علامت، ہاں میرے مولا کے چہرے پر یہ میرا اپنا مجمع ہے، میں اس لیے اس طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمارے دین کو صحیح سمجھنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اصول جہاں مومنین کی علامت بیان کی وہیں یہ روایت نیچے لکھی ہوئی، اصول کافی کتاب کافی ورد صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک شخص آیا لاہو خطاب ہوا اور اس کے آنسو سے اس کی جانیں تھا۔ مولا نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا مولا میرا ایک پڑوسی ہے جو آپ کا دشمن ہے، میرا پڑوسی آپ کا دشمن ہے، آج تک وہ مجھے الٹا سیدھا کہتا رہا، میں برداشت کرتا رہا۔ اللہ سن لیجیے گا، پوری مجلس کا میسج دے رہا ہوں، اس بات پر فخر کرنا کہ ہم حسینی ہیں، اس بات پر فخر کرنا کہ ہم عالمی ہیں، اس بات پر فخر کرنا کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، محبت ہے، اس لیے یہ بہت قیمتی محبت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ آنے والا جانے والا ہے، محبت کا ہم مرنے والا ہے، زاروں قدار ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا مولا میرا پڑوسی آپ کا دشمن ہے، اب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، میں سنتا رہا، معاذ اللہ معاذ اللہ من ذالک ہزار معاذ اللہ من ذالک۔ آپ اس نے آپ کی شاعری مستحی اور اس نے معاذ اللہ کہا کہ جعفری خبیث کے ماننے والے خبیث ہوا کرتے ہیں۔ روایت سنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام نے مٹھایا ہوگا، محبوب نے مٹھایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، تسلی دی ہوگی، دلاسا دیا ہوگا، اے بھیا یہ آج کا اصول نہیں ہے، یہ آدم سے چلا آ رہا ہے، اب چلنے والے کو ہمیشہ خدا بتا کہا گیا ہے، توجہ کیا کرو۔ لیکن نہ امام نے مٹھایا، نہ امام نے تسلی دی۔ کافی کتابیں کافی ہمارے یہاں کی معتبر کتاب ہے، اس کی روایت پڑھ رہا ہوں، نہ امام نے سمجھایا، نہ امام نے مٹھایا، نہ امام نے تسلی دی، بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جیسے یہ جملہ سن کیا میرے پڑوسی نے ایسا ایسا کہا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام چاہنے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں تم جیسے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے اسے اتنی ضرورت دی کہ وہ میرے خلاف ہو سکے۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم مجلسوں میں جائیں تو ہمارا انداز بتائے کہ ہم حسینی ہیں، ہم روڈ پہ جائیں تو ہمارا انداز بتائے ہم حسینی ہیں، ہم بازاروں میں جائیں تو ہمارا انداز بتائے حسینی ہے، تاکہ زمانے والے جب دیکھیں تو یہ کہیں کہ حسینی کا عمل کیا عمل ہے، تو اس کا مولا کتنا عمل ہے۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں لے رہا ہوں، ہمارے وقت کے
किसी जंगल में परवान चढ़ने वाली औरत के बेटे की मोहब्बत लेके नहीं आए, बल्कि सारे कामों में पैदा होने वाली बेटे की मोहब्बत लेके आए। उसका फर्क होना चाहिए, उसका फर्क होना चाहिए। मेरा इमाम कह रहा है, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे शियो, अगर वाकई मेरे शिया हो तो मेरे लिए बायस इज्जत बनना, बायस जिल्लत न बनना। मेरे दोस्तों, अगर नहीं मुमकिन है मजलिस में न जाओ, लेकिन जाया करो तो फांसी आदा पे बैठा करो, इसलिए कि तुम हुसैनी। अगर नहीं फांसी आदा पे बैठ सकते तो न जाओ रोड पे करने, सिर्फ रोड पे दूसरी कौमें भी गुजरती है, दूसरे अफराद भी गुजरते हैं, उनके जहन में आता है ये कौन सा नौजवान है जो अंदर बैठा है, ये कौन है जो बाहर खड़ा है। आप हुसैन हैं और आप इमाम ज़माना कहते हैं, ए मेरे शिष्यों, हमारे लिए बायस इज्जत बनना, बायस जिल्लत ना बनना, ऐसे बनना कि जब मैं आंखों के बरमे में देखूं तो फख्र से कहूं ये मेरा शिया। ऐसे न बनना कि जब मैं तुम्हारे मेरी निगाह तुम्हारे चेहरे पे जाए तो मैं अपने सर को झुकाऊं। क्या ये भी कोई चाहने वाला है? अभी लगता है ना मौलाना मुतकिया अली अब्दा की खाली को मुसलमान है, याद वालों ने मौला से कहा मौला आपके शिया है, कसम खुदा की शिया की पत्र इमाम जैसे ही आने वालों ने बताया कि मौला कुछ आपके शिया आए हैं जो आपका इंतजार आपके दरवाजे पर कर रहे हैं, इमाम दौड़ता हुआ है, मेरे शिया है, मेरे शिया। लेकिन जैसे इमाम दरवाजे पर पहुंचे, एक मरतबा सबको देखा, देखने के बाद कहा इसमें तो मैं अपने शियों की अलामत ही नहीं देखता। मेरे दोस्तों, मेरा मौला बहुत मोहब्बत करता है अपने शियों से, बहुत चाहता है। कि अगर एक लम्हे के लिए भी हमारे वक्त के इमाम का साया हमारे सर से उड़ जाए तो जमीन हमें ऐसे निगल लगी जैसे हमारा वजूद नहीं था। आज हम अगर महफूज हैं इतने हालात के बाद भी कि वक्त के इमाम का साया, हमें फख्र करना चाहिए, किस मरने में खड़ा होना चाहिए, किस जगह उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, ये हमारे गौर करना चाहिए। ऐसे शिया बनो तो वक्त का इमाम खुद कहे कि जैसे शिया हमारे न हमें मिले न नाना मिले, ऐसे शिया न बाबा को मिले, ऐसे शिया न भैया को मिले, वक्त का इमाम फख्र करता है। ऐसे शिया बनो कि जब तुम्हारे ज़माने का इमाम ज़हूर करे तो फख्र से कहे कि हमारे शिया वैसे थे जैसे हमारे जब हुसैन के शिया का बनाते थे। कैसे अमरात थे, कैसे अमरात थे, जिसमें बूढ़े भी हैं, 90 साल का बूढ़ा है, 6 माह का बच्चा भी है, लेकिन अल्लाह अकबर, ज़रूरत को सलाम, जज्बे को सलाम, इमाम कहते मैं चिराग बुझाए देता हूँ, तुम सब के सब चले जाओ, सब मजलिसों में बैठ जाओ। मेरे शियों, सिर्फ इतना ज़हन में मेरे मौलाइयों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सिर्फ इतना ज़हन में बैठा लो जो करबला में मंसार सरकार से रुसवा ने कहा जब इमाम ने चिराग बुझा दिया, तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए, मैं जन्नत का वादा कर रहा हूँ, मैं हुसैन इब्न अली जन्नत का वादा कर रहा हूँ। जब चिराग दोबारा रोशन किया तो हर चाहने वाला अपनी जगह पे खड़ा था, सबका बराबर किसी के कदमों में लर्जा नहीं था। मौला ने कहा तुम गए नहीं, कहा मौला चला तो जाता, लेकिन एक सवाल का जवाब परेशान कर रहा है। कहा कौन सा सवाल का जवाब? मौला मैं चला तो जाओ, जन्नत तो मुझे मिल जाएगी, मैं दफा के लिए आ गया, आपके हुक्म पर चला जाऊंगा, लेकिन इतना बताइए आपकी माँ सहारा करके बच्चे करोगे बस मेरे मजलिसों में जाया करो, महफिलों में जाया करो, बाजारों में जाया करो, तो इतना नहीं रखो कि हम ज़ारा को क्या छोड़ा दें। बस इंशाअल्लाह इख्तिलाफ कैसे कैसे चाहने वाले थे, जहाँ 6 माह का बच्चा भी समझ रहा था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और बता रहा था तुम दूसरी कौमों से मुमताज हो, तुम्हारा इम्तियाज ये है
की खैर नहीं देखी जाती, अपनी जिम्मेदारी पूरी की जाती। जितना तुमसे मुमकिन हो सके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उधर वक्त इमाम ने कहा अल-मिन्नास करो मुझे सुनना है कोई हमारे अंदर पाए इस आवाज़ को इस तरह का जीव माँ के बच्चे को प्राणों में लाया था। एक मरतबा बच्चे ने अपना बच्चों जैसे गिराया, खैमे में पड़ा मरता हुआ उसे उन्होंने तस्वीर किया। लगता है खयाम बनाए बढ़ गए, रात का दौर हुआ, खैमे के करीब आया, बहन जाऊंगा ये रोने की वजह क्या है, ये फरियाद और भोला कैसा ए भैया जो से आपने आवाज़ इस तरह से आगे दिया असगर ने अपने को छोड़ने से अल्लाह ये हमारा हुसैन के जाने साथ जो 6 माह का उम्र का बच्चा है लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझता है। अगर साहिब के औलाद हो तो फिक्रा मसाइल को सुनो मजलिस का अल्लाह ताला सरकार सैयद शहदा ने कहा रवा कहाँ हो, मैं तुम्हारे बच्चे की खिलाफ समझता हूँ। रवा बच्चे को लिया इमाम हुसैन ने बच्चे को लिया। सुनो जनाब वसल्लम को मसाइल जब गैरों ने सुने हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सके। आपको अपने है ना, आपको दोस्तों से मोहब्बत है ना। डेनमार्क से एक फैमिली आई हुई थी, मियाँ बीवी जो ईसाई थे, जरूर शौक आए हुए थे और लड़कों में 72 ताबूत का जुलूस निकला हुआ है। उसे नहीं पता था ये जुलूस क्या है, ये जुलूस क्या है। तो उसने किसी शिया को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा भाई ये जुलूस कैसा निकल रहा है, जरा मुझे इसके बारे में बताते हो। तो मरतबा वो ये सुजन शौहर एक मकाम पे खड़े हो गए, शिया बताना शुरू किया ये हबीब इब्न मज़ाहिर का ताबूत है, ये हुसैन के दोस्त थे जो 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। ये जो है जो हमारे सज्जाद के गुलाम थे, एक ताबूत निकलता जा रहा है। बताने वाला उस मियाँ बीवी से बता रहा है ये भी 3 दिन के भूखे प्यासे मारे गए, ये भी भूखे प्यासे मारे गए। चुना सोचोगे अपने झूले के मोटे की महीने से चुना सोचेगा अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर लेगा। मुझे तो बताता जा रहा है एक ताबूत आगे बढ़ता जा रहा है, उसका ताबूत कराता जा रहा है। आखिर में एक ऐसा ताबूत आया जिस पूरे ताबूत पर नीलो नबी न लगे हुए थे। कहा ये किसका ताबूत है, कहीं मोहम्मद साहब के नवाज हुसैन का ताबूत है जिसका पूरा जख्मों से छल हो गया। आलम बराबर हुआ। क्या ये क्या है, क्या ये इस्लाम का झंडा है जो करबला में पास करो जो अब्बास रमदान के हाथों में था, जिसको बचाने के लिए अब्बास ने अपने को हाथ बुलंद कर दिए। वो सुनती रही एक दारू होता रहा। एक मरतबा नन्हा सा झूला निकला, जैसे नन्हे से झूले का बदला था। उसकी बीवी आगे बढ़ी, वह कहती है नसरानी है, उसकी बीवी है जो कहती है ए भाई ये नन्हा सा झूला किसका है। ये भगवान बताने वाले ने बताया तो एक 6 माह का बच्चा था जिसकी माँ का सीने उसको जुड़ा था, जिसकी माँ का सीने उसको जुड़ा था। इतना बोला था उनको नसरानी औरत कहती है ए भाई खबरदार ये न कहना कि ये बच्चा भी 3 दिन का प्यासा मारा गया। बताने वाले ने कहा हाँ और जबान ये बच्चा भी 3 दिन का होगा प्यासा, 3 बार के 3 से मारा गया। इतना सुनना था वो मजलूमा बर्दाश्त न कर सकी, सारों का होती नहीं। इतना कि बेहोश हो गई। मैं कहूँगा ये बात सुना सिर्फ तुमने सुना बर्दाश्त न कर सकी लेकिन आया ना अल्लाह अल्लाह नन्ही सी जात को लेके आए लेके नबी के
हुसैन ने बच्चे को जल्दी जमीन में जिस जमीन में ये बताया कितना गर्म था कि दाना रख दिया जाए तो वो भी भूल जाता था। उस जमीन में लड़की सी जान को हुसैन ने निकाला। वो बनाई हो अगर तुम जानते हो क्या सर के बहाने में पानी पी लूंगा तो आओ मुझसे पानी पिला दो। कोई जवाब नहीं आया। हुसैन ने असगर को अपने हाथों में उठाया। तुमने जब खुदा के मर्द چلا